کل ہم نے اپنے مرشد عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں سے کچھ حصہ سنایا تھا جو اس کتابچے کی شکل میں چھپا ہوا ہے. اس کتابچے کے آخر کا کچھ حصہ ہماری مجلس جو دفتر میں ہو رہی تھی باقی تھا، اس کا کچھ حصہ کل میں نے سنایا تھا. بزرگوں کی باتوں میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. ایک خاص بزرگوں کی بات کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو کام آپ پہلے سے بھی کر رہے ہیں اور معلوم بھی ہے آپ کو، لیکن کسی اللہ والے کے اور مرشد کے اور استاد کے کہنے پر آپ نے اس کو شروع کر دی. پہلے بھی کرتے تھے، اب اس کے کہنے پر کر رہے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہوگا، دونوں کی روحانیت میں فرق ہوتا ہے، اثرات میں فرق ہوتا ہے. آپ اپنے قلب میں محسوس کریں گے. پہلے بھی آپ قرآن پڑھتے تھے جب کسی بزرگوں نے بتائی اور اس کے کہنے سے بھی پڑھنے لگے وہی، حالانکہ وہی پہلے بھی پڑھتے تھے. اس کے اثرات دوسرے ہوتے ہیں. بزرگوں کی باتوں میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. اس بات سے ان باتوں میں بہت ساری باتیں الحمدللہ ہمارے حاضرین میں سے پہلے سے بہت کچھ معلوم ہے سب کو، لیکن دوبارہ علم میں آ جائے گا. اور جو نظرات کے علم میں نہیں ہے ان کے علم میں پہلی مرتبہ آ جائے گی بات. حضرت مرشد حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کے وفات سے پونے 2 ماہ پہلے، پونے 2 مہینے کے بعد پھر انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی. تو اس وقت کی ایک مجلس تھی، وہ میں نے کہیں اپنے پاس یادداشت کے طور پر لکھ رکھی تھی، وہ اس میں نقل کی ہے. مجلس شروع ہوئی تو چہرے پر ضعف اور کمزوری کے آثار بہت تھے. فرمانے لگے بے ثباتی کا استحضاء دھیان ضعیفے میں زیادہ ہونے لگتا ہے. جو وقت بھی سکون سے گزرے رہے نصیب، کیا اعتبار گردش لیل و نہار کا. پھر فرمایا ہم نے انگریزی، اردو اور فارسی کی بہت کتابیں پڑھی، نہ جانے کتنے موضوعات اور علوم کی کتابیں پڑھ ڈالی، مگر ایک موضوع پر کوئی کتاب نہ پڑھی، اور وہ ہے برزخ. اب آخری زمانے میں حضرت کو عام طور سے اپنے واپسی کا دھیان لگا رہتا تھا. آپ کے مجالس میں زیادہ تر باتیں اسی انداز کی ہوتی. صراحتاً تو نہیں کہتے تھے کہ ان کے دل ٹوٹ جائیں گے سننے والوں کے، لیکن اشارتاً کنایتاً ایسی باتیں کرتے تھے. اب ہمارا آخری وقت، ویسے بھی حضرت کی عمر اس وقت 88 سال ہے الحمدللہ. فرمایا کہ مختلف موضوعات پر کتابیں اردو کی، فارسی کی، انگریزی کی پڑھ ڈالی، لیکن ایک موضوع پر کبھی کچھ نہ پڑھا. فرمایا کہ ہم نے انگریزی، اردو اور فارسی کی بہت کتابیں پڑھی،
نہ جانے کتنے موضوعات اور علوم کی کتابیں پڑھ ڈالی، مگر ایک موضوع پر کوئی کتاب نہ پڑھی، اور وہ ہے برزخ۔ اور برزخ سے مراد ہے وہ عالم، 3 عالم ہیں انسانی زندگی کے۔ ایک یہ عالم ہے دنیا کا جس میں ہم رہ رہے ہیں، قیامت تک یہ عالم ہے، اور ہماری موت تک یہ عالم ہے۔ اس کے بعد جب یہاں سے موت آتی ہے تو وہ دوسرے ایک عالم میں چلا جاتا ہے انسان، وہ عالم برزخ ہے۔ اور قیامت کے بعد تیسرا عالم آئے گا آخری، وہ عالم آخرت ہے، جہاں حساب کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ یہ ملنے والی ہے انسان کو۔ تو 3 عالم ہیں، ایک دنیا کا عالم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہر ایک کی موت کے بعد اس کا یہ عالم دنیا کا ختم ہو گیا، اب وہ برزخ میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا گیا، برزخ میں پہنچ گیا، مگر آخرت میں نہیں پہنچا۔ آخرت میں تو قیامت کے بعد جب میدان حساب منعقد ہوگا اور میدان حشر ہوگا، تمام انسان اس میدان حساب میں جمع ہوں گے، وہاں سے پھر وہ عالم آخرت شروع ہوگا۔ میں اعمال کا حساب کتاب ہے، سزا اور اللہ وزن اعمال ہے، اور پل صراط سے گزر ہے، پل صراط سے گزر کر پھر اہل جنت کے لیے جنت ہے، اللہم اجعلنا منہم، حوض کوثر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 3 عالم ہیں، دنیا، برزخ، عالم۔ اچھا، برزخ جو ہے، برزخ کے معنی ہے درمیانی، برزخ کہتے ہیں درمیانی چیز۔ تو چونکہ یہ دنیا کا عالم اور آخرت کا عالم، یہ 2 عالم ہیں، ان کے درمیانی زمانہ جو ہے دوسرے درمیانی عالم، یہ برزخ کا عالم ہے، درمیانی عالم۔ اس کے اندر بھی انسان کے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، برے اعمال کے اثرات برے ہوتے ہیں، لیکن اصل سزا و جزا اس میں نہیں ہوتی، اس کے آثار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی سفر کے لیے جاتا ہے یہاں سے ریلوے اسٹیشن پر، تو جب تک ریلوے اسٹیشن پہ نہیں پہنچے، اندر داخل نہیں ہوئے انتظار گاہ میں، تو یہ دنیا کی طرح ہے، اور جہاں جانا ہے، پشاور جانا ہے، وہ آخرت کی طرح ہے، ہماری منزل آخرت وہاں پہنچنا ہے۔ اور یہ جو بیچ کا زمانہ ہے، یہاں ویٹنگ روم میں ٹھہرنا ہے، ریل میں بیٹھنا ہے، یہ درمیانی عالم ہے۔ آدمی کے اعمال جیسے دنیا میں اچھے ہوتے ہیں تو برزخ میں بھی حالات اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو برزخ میں بھی حالات برے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی آدمی فرسٹ کلاس کا مسافر ہے، ایئر کنڈیشن کلاس کا مسافر ہے، تو اس کو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں جگہ ملتی ہے۔ ایک اکنامی کلاس کا مسافر ہے، اس کو عام مسافر کا جگہ ملتی ہے، اور ایک مجرم ہے، اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ قید میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ برزخ کا عالم ہے، اصل سزا و جزا تو آخرت میں ہوگی۔ مثلا پشاور جا رہا ہے تو وہاں آدمی کو جو کچھ نتیجہ ملنا ہے وہاں ملے گا، لیکن راستے میں اس کے اعمال کے اثرات یہاں بھی ہوں گے، اصل سزا و جزا یہاں نہیں، لیکن اس کے اچھے اور برے اعمال کے اچھے برے اثرات اس درمیانی زمانے میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خود نبی زمانے کے حوالے سے ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا، بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کا یہ موقع نہیں، بہت عجیب و غریب واقعہ جو برزخی سے متعلق ہے۔ اور فرمایا کہ انہوں نے شاہ ابو علی قلندر نے حساب کر کے لکھا ہے کہ برزخ کے 4 منٹ دنیا کے 200 سال کے برابر ہوتے ہیں۔
یہاں زمانے کی رفتار کچھ اور ہے، وہاں زمانے کی رفتار کچھ اور ہے۔ شاہ ابو علی قنظر کا جو زمانہ ہے وہ اس میں یہ کہ ایک ساتھ تھے، شاید یہی خود تھے یا کوئی اور تھے، پوری تفصیل یاد نہیں رہی، قبر میں چلے گئے تھے تو 4 منٹ وہاں رہے، وہاں کے 4 منٹ، یہاں کے واپس آئے تو دنیا بدل چکی، عالم بدل چکا، نہ وہ آبادی تھی، نہ وہ بستی تھی، نہ وہ شہر تھا، نہ وہ انسان تھے، کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہے، ان کو جاننے والے نہیں، دنیا بدل چکی، کیونکہ 4 منٹ میں 200 سال کا زمانہ گزر گیا۔ تو اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ سوچتا ہے آدمی ہم یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جنت میں جانا ہے، اب جا کے قبر میں پڑ جائیں گے تو جنت میں کب جائیں گے، اتنا زمانہ کیسے گزرے گا؟ اول تو انشاءاللہ نیک اعمال والوں کا زمانہ برزخ میں آرام اور راحت کا ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی سے یوں کہہ دیا جائے کر ایسا سو جا جیسا دلہن سوتی ہے، جیسی دلہن سوتی ہے ایسا سو جا، نیند اس کو دے دی جاتی، گہرا سو جاتا ہے، اور جب بیدار ہوگا تو میدان آخرت، میدان حساب سامنے ہوگا، مختلف لوگوں کے حالات مختلف ہوں گے، تو وہاں کے 4 منٹ ہمارے یہاں کے 200 سال کی برابر ہے۔ خیر، اسی قسم کے کچھ اور واقعات اگر سناتے رہے برزخ سے متعلق، ایک خاص ملفوظ اس دن سنایا، اس میں بڑا سبق ہے۔ اسی مجلس میں حضرت سنایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے خط میں لکھا کہ حضرت سے اتنے عرصے سے تعلق ہے، مرید تھے، اصلاحی تعلق تھا، آپ سے اتنے عرصے سے تعلق ہے، مگر میں دنیا اور بیوی بچوں کے کاموں میں اتنا پھنسا رہتا ہوں، دنیا اور بیوی بچوں کے کاموں میں اتنا پھنسا رہتا ہوں کہ کچھ حاصل نہ کر سکا۔ اب آخر وقت ہے، مرض وفات ہوگا غالباً، اب آخر وقت ہے، مجھے توکل تو ہے ہی نہیں، دعا بھی صرف بیوی بچوں کے لیے مانگتا ہوں، حسرت دنیا والآخرہ، مجھے تو دنیا کا بھی خسارہ میں تو دنیا میں بھی خسارے میں رہا، آخرت کے بھی خسارہ میں رہی۔ بڑی مایوسی کا خط لکھا تھا مرید نے اپنے شیخ، میں پھر سناتا ہوں، فرمایا کہ میں اتنے عرصے سے حضرت تعلق ہے، مگر میں دنیا اور بیوی بچوں کے کاموں میں اتنا پھنسا رہتا ہوں کہ کچھ حاصل نہ کر سکا، آپ سے کچھ حاصل نہ کر سکا۔ اب آخر وقت ہے، مجھے توکل تو ہے ہی نہیں، توکل نہیں ہے، دعا بھی صرف بیوی بچوں کے لیے مانگتا ہوں، خسرت دنیا والآخرہ، تو میں تو دنیا کا بھی خسارہ ہوا میرا تو اور آخرت کا بھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، بس یہی تو بات ہوتی ہے، شیخ کامل وہ مایوسیوں کو توڑتا ہے، امید کا میدان دکھاتا ہے۔ لکھا کہ تم نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تم نے بیوی بچوں کے لیے کہا تھا، بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، صرف بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، فرمایا کہ تم نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی یہ خود علامت ہے توکل کی، یہ خود توکل کی علامت ہے۔ توکل کہتے ہیں اللہ کے بھروسے، یہ علامت توکل کی ہے۔ اگر توکل نہ ہوتا تو دعا کیوں مانگتا؟ توکل بھی سمجھ لی، توکل کا لفظی ترجمہ ہے بھروسہ کر، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اور اس کی حقیقت یہ ہے
کہ جتنے اسباب انسان اپنی زندگی میں مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، ان اسباب کو اختیار تو کرے، کوشش کرے، محنت کرے، لیکن بھروسہ ان پر نہیں، بھروسہ اللہ کے فیصلے پر ہے کہ وہ کرے گی۔ ان اسباب میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ کے حکم میں ہے۔ اچھا، اس کو بھی ذرا تفصیل سے سمجھ لیا جائے، توکل کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں توکل عطا فرما، توکل عطا فرما۔ یہ آپ دیکھیں گے دنیا میں بے شمار اس عالم میں قوانین قدرت اللہ نے پیدا کر رکھے۔ دوا کھائے گا آدمی شفا ہو جائے گی، پیاس میں پانی پیے گا پیاس دور ہو جائے گی، بھوک میں کھانا کھائے گا بھوک رفع ہو جائے گی، دوا کھائے گا شفا ہو جائے گی، ملازمت مزدوری کرے گا تنخواہ مل جائے گی، دکان کرے گا سودا کرے گا تو رزق مل جائے گا۔ یہ تمام اسباب ہیں۔ ملازمت کے لیے کوشش درخواست کرے گا، یہ اسباب ہیں، اور کسی وقت ملازمت بھی مل جائے گی۔ دوا کھائے گا ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عمل کرے گا، یہ تمام اسباب ہیں، لیکن تاثیر ان میں نہیں ہے، تاثیر اس دوا میں نہیں ہے، تاثیر اللہ کے ارادے میں، اللہ کے حکم میں۔ یہی دوا اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے اس کو تو شفا کا ذریعہ بن جائے گی، اور یہی دوا اگر بیماری کا سبب بنانا ہوگا تو حکم دے دے کوئی بیماری کا سبب بن جائے گی۔ اب دیکھیے، آگ کا کام ہے جلانا، کوئی بھی چیز آپ آگ میں ڈالیں گے جلے گی، یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ نے ایک قانون قدرت یہ بنا رکھا ہے کہ جب آگ میں جو کوئی چیز ڈالی جائے گی جل جائے گی، قانون قدرت یہی ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجیے، آگ کے اندر جلانے کی تاثیر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، آگ نہیں جلا سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا فطرت جہنم تیار کر دیا گیا تھا، مگر آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ابراہیم کا وہ آنچ نہ آئے، وہ گلزار ان کے لیے گلزار بنا دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے صاحبزادے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی، اللہ کے حکم خواب دیکھا تھا، پوری قوت سے چھری چلا دی، چھری بھی تیز تھی اور گلا نازک تھا، اور باپ نے پوری قوت سے چھری چلائی تھی، لیکن چھری عام حالات میں تو کاٹتی ہے، اس موقع پر چھری کو اللہ نے حکم دے دیا کہ تیرا کام کاٹ، آج کاٹے گی نہیں۔ تو جتنے قوانین قدرت کائنات میں پھیلے ہوئے لاکھوں کروڑوں قوانین قدرت ہیں، ان سب کا یہی حال ہے، ان کے اندر اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے، اثر ان کے اندر کوئی نہیں ہے، اپنا ذاتی اثر کوئی نہیں ہے، اللہ کے دینے سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی کا نام توکل ہے کہ یہ دھیان رہے کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں، اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں، اثر ان میں نہیں ہے، اثر اللہ تعالیٰ دے گا۔ دوا ہم کھا رہے ہیں، اثر اس دوا میں نہیں ہے، لیکن اپنا ذاتی اثر نہیں ہے، پوری اللہ کا دیا ہوا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اپنا اثر دکھائے گی دوا، نہیں حکم ہوگا نہیں دکھائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ آدمی اسباب کو اختیار تو کرے، محنت اور کوشش بھی کرے جائز حدود میں رہتے ہوئے، لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر رکھے کہ کرنے والا کارساز میرا رب ہے، یہ دوا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، میرا افسر نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے، میرا گاہک نہیں ہے۔ تو جتنا کارسازی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے توکل۔ جب یہ بات ہے تو آدمی جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا کہ تم نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی یہ خود علامت ہے توکل۔
کیونکہ اب تم جانتے ہو کہ تو اثر کسی چیز میں نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی مانگی ہے تم نے بچوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ساز و سامان تو تم نے کیے, مکان بھی بنایا ہوگا, ساز و سامان بھی رکھا ہوگا, لیکن پھر دعا کرتے ہو کہ میری بیوی بچوں خیریت سے رہیں, عافیت سے رہیں, خوش رہیں. تو یہ کیوں کیا تم نے جب سارے اسباب کر رکھے تھے؟ معلوم ہوا کہ تم اسباب کو مؤثر نہیں سمجھتے. حقیقی اثر اسباب میں نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھے بیوی بچوں کے لیے, بلکہ حقیقی اثر اللہ کے کرنے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان بیوی بچوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ دعا کو رائے گا نہیں جانے دیتے, دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ ان کی جو ایک نا امیدی کی کیفیت تھی کہ میں تو دنیا اور آخرت کے خسارے میں پڑ گیا اور میں دنیا کے دھندوں میں لگا ہوا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں تو صرف بیوی بچوں کے لیے کرتا ہوں, تو میں تو دنیا کے میں